کبھی کبھی انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو برباد کر دیتا ہے اور جب اسے ہوش آتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک گاؤں میں کرم الدین نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، حنا، عائشہ اور سب سے چھوٹی زینب۔ بیوی کے انتقال کے بعد اس نے اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اکثر کہتا، تم میری بیٹیاں نہیں میری زندگی ہو۔ بیٹیاں بھی اسے بے حد محبت کرتی تھیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی، سلمیٰ۔ وہ اکثر بہانے سے ان کے گھر آتی، بیٹا تھوڑی آگ دے دو، چولہا بجھ گیا ہے۔ لیکن زینب کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اس نے بہنوں سے کہا، یہ عورت اچھی نہیں ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ بہنوں نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر زینب ٹھیک تھی۔ وہ عورت چپکے سے ان کے کھانے میں راکھ ملا دیتی اور پھر معصوم بن کر چلی جاتی۔ جب کرم الدین کو شک ہوا، اس نے عورت سے پوچھا۔ سلمیٰ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، تمہاری بیٹیوں نے مجھے بدنام کیا ہے۔ کرم الدین اس کے جھوٹے پیار میں آ گیا اور اس سے شادی کر لی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شادی کے بعد سلمیٰ کا اصل چہرہ سامنے آیا۔ وہ چیختی، تم لوگ اب شہزادیاں نہیں ہو، کام کرو۔ بیٹیوں سے دن رات مشقت کرواتی، کھانا تک نہ دیتی۔ ایک دن تینوں بہنیں جنگل میں رو رہی تھیں کہ ایک بزرگ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، صبر کرو بیٹیوں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے انہیں ایک انار دیا، اسے سنبھال کر رکھنا، تمہاری بھوک مٹ جائے گی۔ واقعی وہ انار ان کے لیے نعمت بن گیا۔ بعد میں ایک دودھ کا چشمہ بھی ظاہر ہوا۔ سلمیٰ کو جب یہ راز پتہ چلا، وہ پھر چالاکی سے بولی، اگر اس درخت کی جڑیں مجھے مل جائیں، میرا سر درد ختم ہو جائے گا۔ کرم الدین نے سوچے بغیر درخت کاٹ دیا، پھر چشمہ بھی ختم کر دیا۔ بیٹیاں ایک بار پھر بے سہارا ہو گئیں۔ ایک دن سلمیٰ نے کہا، اگر تم اپنی بیٹیوں کا خون میرے ہاتھوں پر لگا دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر کرم الدین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بیٹیوں کو جنگل لے گیا اور روتے ہوئے بولا، میں تمہیں نہیں مار سکتا، اللہ تمہارا محافظ ہو، اور انہیں وہاں چھوڑ آیا۔ کچھ نیک لوگوں نے تینوں بہنوں کو پناہ دی اور وقت کے ساتھ ان کی شادیاں ہو گئیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ ایک دن ایک فقیر کے بھیس میں جادوگر آیا اور زینب سے بولا، مجھ سے شادی کرو۔ زینب نے صاف انکار کر دیا، میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں۔ غصے میں جادوگر نے اسے کتا بنا دیا اور باقی خاندان کو پتھر۔ سالوں بعد زینب کا بیٹا بڑا ہوا، اسے سچائی کا پتہ چلا اور وہ اپنی ماں کو بچانے نکلا۔ وہی بزرگ اسے ملے اور بولے، اس جادوگر کی جان ایک طوطے میں ہے۔ لڑکے نے بہادری سے طوطا حاصل کیا اور جادوگر سے کہا، سب کو آزاد کرو ورنہ یہ طوطا مر جائے گا۔ جادوگر نے سب کو آزاد کر دیا۔ پھر لڑکے نے طوطے کو ختم کر دیا اور جادوگر بھی ساتھ ختم ہو گیا۔ خاندان دوبارہ مل گیا۔ ادھر سلمیٰ ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئی۔ کرم الدین نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لالچ، دھوکہ اور اندھا اعتماد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن صبر، سچائی اور ایمان ہمیشہ آخر میں جیت جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میں ایسی کہانیاں آپ کے لیے بر وقت لاتی رہوں۔